السلام علیکم دوستو، میں ہوں جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم جنید ٹی وی۔ خلافت عثمانیہ۔ عثمانی نام کسی نسل یا قوم کی طرف نہیں بلکہ ان کے پہلے فرمانروا عثمان خان کی طرف منسوب ہے۔ ایشیا میں پہلے خانہ بدوش کی حیثیت سے داخل ہوئے، پھر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 150 برس کے اندر دنیا کی زبردست طاقتوں میں شمار کی جانے لگی۔ 300 برس گزرنے نہ پائے تھے کہ عثمانی سلطنت وسعت اور طاقت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے عظیم الشان سلطنت بن گئی۔ دوستو، آج ہم خلافت عثمانیہ کی تاریخ کے بارے میں جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ خلافت عثمانیہ کا عروج سے زوال کیسے ہوا۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ایک خراسانی الاصل ترک قبیلہ ترکان غز سلیمان خان کی سرداری میں ہجرت کر کے آرمینہ میں آباد ہوا۔ سلجوقی سلطنت کے حکمران علاء الدین پر اس کے پائے تخت کونیا میں سن 621 ہجری میں چنگیز خان نے فوج کشی کی۔ سلیمان خان نے اپنے جانباز بیٹے ارطغرل کی سپہ سالاری میں 444 جنگجوؤں کو مدد کے لیے بھیجا۔ ارطغرل نے تاتاریوں کو عبرتناک شکست دی۔ علاء الدین کی وفات کے بعد اس کے بیٹے غیاث الدین سلجوقی سن 634 ہجری میں تخت نشین ہوا۔ سن 687 ہجری میں ارطغرل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان خان رکھا گیا۔ تاتاریوں کے حملے میں غیاث الدین جب مقتول ہو گیا تو عثمان خان سن 1299 عیسوی میں کونیا پہ تخت نشین ہو گیا اور یہیں سے سلطنت عثمانیہ کے نام سے ایک خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑ گئی، اور اسرائیل بن سلجوق کی اولاد کی جو سلطنت 470 ہجری میں قائم کی گئی تھی اس کا چراغ بجھ گیا۔ خلافت راشدہ، خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ کے بعد اسلامی تاریخ کی چوتھی بڑی خلافت خلافت عثمانیہ تھی جو تقریباً 2 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی تھی۔ سلطنت عثمانیہ سن 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ سلطنت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کا اکثر حصہ اس کے ماتحت میں تھا۔ سلاطین عثمانی کی کل تعداد 37 ہے۔ عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور مئی 1453 عیسوی کو 7ویں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے 1100 سال سے قائم بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مصر، اردن، عراق، شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے ماتحت تھے۔ فلسطین بھی اس کی ریاست تھی، شہر بیت المقدس بھی اس کے شہروں میں تھا۔ سلطنت عثمانیہ آپسی اختلاف، غیر ملکی قرضوں کے بوجھ، مالی بدعنوانیوں اور بے اعتدالیوں کے رواج اور سازشوں کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلا اور مالی طور پر خستہ حال ہو چکی تھی۔ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد سلطان عبدالحمید کے پاس کئی مرتبہ آیا اور فلسطین میں آباد ہونے، تعلیمی ادارے کھولنے اور 4 گنا زیادہ قیمت کے بدلے فلسطین کی زمین خریدنے یا سارا ملکی قرضہ اتارنے کے لیے ملینوں کی رقم کی پیشکش کی، لیکن سلطان عبدالحمید غیرت اسلامی اور دور اندیشی کے سبب ان کے یہودی آبادی جیسے مکروہ اور عالمی صہیونی عزائم سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے اس کی اجازت نہ دی اور ان کے زمانے میں یہودی ایجنڈے کی تکمیل نہ ہو سکی، جس کے بعد سے ہی ان کی خلافت کے خلاف سیاسی تحریک شروع کر دی اور عوام کو خلافت کے خلاف اکسانے کی سازشیں کی جانے لگیں۔ صہیونیوں نے مختلف عرب گروپوں میں عصبیت ابھارنے کے لیے نجد پہ صدیوں سے حکمرانی کرنے والے آل سعود اور ترکوں کی طرف سے متعین کردہ مکے کا والی حسین ابن علی کو سلاطین عثمانی سے علیحدگی اور بغاوت پہ اکسایا۔ حسین ابن علی کو ترکوں سے بغاوت کرنے اور اس کی افواج کو حجاز سے نکال باہر کرنے کے بدلے حجاز کے امیر المؤمنین بننے کا خواب دکھایا گیا، جبکہ آل سعود کو نجد کے علاوہ دیگر علاقوں پہ حکومت کی لالچ دی گئی تھی۔ حسین ابن علی نے 1817 عیسوی میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جب دونوں گروپوں کی بغاوت سے عرب خلافت عثمانیہ کے دائرے سے باہر ہو گئی تو اب برطانیہ نے 1924 میں سعود کے بیٹے عبدالعزیز کو
نجد کے ساتھ حجاز کا علاقہ دے دیا اور سعودی حکومت قائم ہو گئی، اور شریف مکہ حسین ابن علی کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے کو اردن کی حکومت دے دی گئی۔ 1 نومبر 1922 عیسوی کو مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کے خلیفہ اسلام عثمانی سلطان محمد وحید الدین کو اٹلی کی طرف ملک بدر کر دیا گیا۔ ان کے قریبی رشتہ دار عبد المجید الثانی کو آخری عثمانی خلیفہ بنایا، مگر 3 مارچ 1924 عیسوی کو ترکی کی قومی اسمبلی نے ایک مرتبہ پھر اسلامی دشمنی اور مغربیت کا ثبوت دیتے ہوئے اتا ترک کی قیادت میں اسلامی خلافت کے خاتمے کا قانون بھی منظور کر لیا۔ سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی اور یوں دنیائے اسلام خلافت عثمانیہ سے محروم ہو گئی۔ اسلامی شریعت کو ختم کر کے سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے بعد ہر ایک کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا تھمانے کے ساتھ امت کا شیرازہ بکھیر دیا گیا اور اسلام کی عادلانہ نظام معیشت کو ختم کر دیا گیا۔ فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا حاکم بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکتے ہیں اور آباد بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر دنیا کے مختلف ممالک سے پروپیگنڈے کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ وہ فلسطین میں بہت زیادہ قیمت ادا کر کے زمین خریدتے تھے۔ فلسطینی عوام زیادہ قیمت کی لالچ میں جگہیں بیچیں اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود صرف زیادہ قیمت کی لالچ میں آ کر یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع دے دیا۔ دنیا کے الگ الگ ممالک سے آنے والے یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر اپنی بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ 1945 عیسوی میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین میں اسرائیل اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستوں کے قیام کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی حاکم نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دیا۔ دوستو، خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی اس سارے سازش کے پیچھے دی گریٹر اسرائیل کا قیام، مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور مسلمانوں کی قبلہ اول پہ ناپاک قبضہ کرنے کا پلان تھا، اور آج ان کا یہ پلان کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف اور گروہی عصبیتوں نے یہودیوں کو اپنے مقصد میں کامیاب کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔